ہستی میں لگ کر خود کو برباد کر رہے ہو، مجھے بتاؤ زندگی بھر تم نے اس آگ کو پوجا، میں نے اپنے رب کی عبادت کی، آگ تو مخلوق ہے، مجھے بتاؤ آج اگر میں بھی آگ میں ہاتھ ڈالوں اور تم بھی آگ میں ہاتھ ڈالو، کیا یہ آگ تمہیں اس لیے چھوڑ دے گی کہ تم نے زندگی بھر اسے پوجا ہے؟ یہ کہہ کر آپ نے وہاں آگ جل رہی تھی، گھر تو آتش برس کا تھا نا، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور آپ کے ہاتھ کو کچھ نہ ہوا، اور آپ نے فرمایا میرا رب چاہے تو آگ کو گلزار کر دیتا ہے، تیری آگ کیا ہے؟ جب اس نے آپ کی اس کرامت کو دیکھا تو کہنے لگا ٹھیک ہے جی، میں 70 سال تک آگ کو پوجتا رہا، یہ بات حق ہے کہ آگ نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا، آپ بتائیے اب 70 سال کے بعد اگر میں مسلمان ہوں گا تو کیا اللہ مجھے قبول کر لے گا؟ آپ نے فرمایا فکر نہ کر، ہمارا اللہ بہت مہربان ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں، دل بھی میرا مائل ہو رہا ہے، لیکن میں مسلمان تو ہوں گا، اس شرط پر ہوں گا کہ آپ مجھے لکھ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ بخش دے گا۔ آپ نے فرمایا لاؤ بھائی قلم کاغذ، اللہ کے اولیاء کا اختیار دیکھو، قلم کاغذ لیا اور لکھ دیا کہ تو بخشا ہوا ہے۔ ہر ایرا غیرہ یہ نہیں لکھ سکتا، مسجد کا مولوی اور خطیب اور بڑے بڑا نقیب بھی نہیں لکھ سکتا، ان کی شان تو اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں اگر کسی بات پر قسم کھا لیں، ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا جی بات تو ٹھیک ہے آپ نے لکھ دیا، اب بصرہ کے کچھ معزز مسلمانوں کے دستخط اور گواہ بھی ہو جائے، کچھ گواہ بھی تو ہونے چاہیے نا جی۔ آپ نے اچھا بلا لیا جی، کچھ لوگوں کے دستخط بھی ہو گئے، گواہ بھی ہو گئے۔ وہ کہنے لگا بس پھر میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، عرض کرنے لگا جب میں مر جاؤں تو آپ ہی نے غسل دینا ہے، آپ ہی نے دفنانا ہے، مجھے قبر میں اتارنا ہے۔ اور اتفاق دیکھو کہ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے تجہیز و تکفین فرمائی، غسل دیا، اس کو کفن دیا، جنازہ بھی ہو گیا، اس کے بعد قبرستان لے آئے، دفنا بھی دیا۔ رات ہوئی تو آپ نے خواب میں اسے دیکھا، خواب میں اسے دیکھا، وہ تو جنت میں پھر رہا ہے، جنتی حلہ زیب تن کیے ہوئے، جنتی تاج سر پہ سجائے ہوئے، بڑا خوش خوش۔ آپ نے پوچھا بھی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنے رب کو اپنی توقع سے کہیں زیادہ مہربان پایا، میں نے اپنے رب کو بہت مہربان پایا، اللہ نے مجھ پر بڑا رحم فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑے انعامات فرمائے۔
اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ اے حسن، تمہارا شکریہ تم نے مجھے اسلام میں شامل کیا، تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے یہ برات نامہ، آزادی نامہ، بخشش نامہ عطا کیا، مگر مجھے اس کی ضرورت نہ پڑی، اللہ نے مجھے ویسے ہی بخش دیا۔ اپنا یہ پرچہ جو تم نے مجھ پر احسان کیا یہ تو واپس لے لو۔ خواب ہی میں پرچہ لوٹا دیا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ پرچہ ہاتھ میں تھا۔ یہ خواب ہمارا جیسا خواب نہیں تھا، یہ مشاہدہ ہو رہا تھا، عالم مشاہدہ میں تھے۔ جو یہ منظر آپ دیکھ رہے تھے، آپ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ، جس نے زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا اس پر تو نے اتنا کرم فرمایا، اور حسن تو 70 سال سے تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو حسن پر تیری رحمت کیوں نہ ہوگی؟ یہ حسن جو تیری عبادت میں لگا ہوا ہے، تیری یاد میں لگا رہتا ہے، تیرے ذکر میں لگا رہتا ہے، تیرے کلمہ کا ورد کرتا رہتا ہے، تیری یاد میں مگن رہتا ہے، پھر اس پہ تیرا کرم کیوں نہیں ہوگا؟ اسے کہتے ہیں امید رحمت، کہ ایسی امید، اور ہر مسلمان کو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ ہر مسلمان کو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے کہ وہ میرے گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، وہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور صرف رحمت کا امیدوار ہونا یہ کافی نہیں، اس کی ناراضی سے، اس کے غضب سے، اس کے جلال سے ڈرنا یہ بھی ضروری ہے۔ صرف رحمت کا امیدوار ہو اور اس کے جلال، ناراضی، بے نیازی، غیظ، غضب سے بے خوف ہو جائے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ یا صرف اس سے ڈرتا رہے، اس کی رحمت سے امید نہ رکھے، یہ بھی مسلمانوں کا کام نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تو آپ کی امید دیکھی، کتنی امید، اور پھر آپ کا خوف، اللہ اکبر۔ آپ ایک شخص کے گھر گئے اور وہاں پر رات قیام کیا اور رات بھر روتے رہے۔ صبح میزبان جو تھا عرض گزار ہوا، حضور آپ اتنے بلند پایا بزرگ، صاحب نظر، اہل اللہ میں شامل، رات آپ روتے رہے، اتنا روئے، کس وجہ سے یہ گریہ ازاری تھی؟ فرمانے لگے میں اس بات پر رو رہا تھا، رب کے حضور گریہ کر رہا تھا کہ کہیں زندگی میں میرا کوئی قدم ایسا نہ اٹھا ہو کہ جس کا اٹھنا اللہ کو پسند نہ ہو، جس راستے پر چلنا اللہ کو پسند نہ ہو، کہیں اس راستے پر میرا قدم نہ پڑ گیا ہو، میں نے کسی ایسی چیز کو نہ دیکھ لیا ہو جس کو دیکھنا اللہ کو پسند نہ ہو، میرے منہ سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکل گیا ہو کہ جو کلمہ اللہ کو پسند نہ ہو۔ روز قیامت جب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے، حسن تو نے ایسی جگہ قدم رکھا جہاں قدم رکھنا ہمیں پسند نہ تھا، تو نے ایسی بات بولی جو بولنا ہمیں پسند نہ تھا، تو نے ایسی چیز کو دیکھا جس کو دیکھنا مجھے پسند نہ تھا، تو جا، ہم تیری عبادت کو رد کرتے ہیں، ہمارے ہاں تیرا کوئی مقام نہیں۔
میرا کیا بنے گا، ایسا خوف، ایسا ڈر۔ پھر وہ تو فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا ہو نہ گیا ہو، کنفرم بات نہیں ہو رہی، اور ہمارے قدم تو کنفرم گناہوں کے راستے پر چلے ہیں، ہماری آنکھوں نے کنفرم بدنگاہی کی ہے، ہمارے کانوں نے بدسماعتی کی ہے، ہمارے ہاتھوں نے گناہ کیا ہے، ہمارے دل گناہگار ہیں، ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ امام الاولیاء ہو کر ڈر رہے ہیں، ہم سراپا خطا ہو کر مستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بے خوفی، یہ غفلت، یہ دنیا کی مستیوں میں ڈوبے رہنا، آخرت کو بھول جانا، رب کے حضور حاضری کو بھول جانا، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ خدا را ہوش میں آؤ، ہم نے مرنا ہے۔ اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان ہر ایک دیکھے کل کے لیے، ہمارے دربار میں آنے کے لیے، روز حساب کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ ہمارے پاس تو لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے پیار محبت کی عشقیہ باتوں کے ٹیلی فون، گھنٹے گھنٹے کے پیکج یہ آگے بھیج رہے ہیں ہم۔ ہر جملہ فرشتہ لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، وہ یہ بھیج رہے ہیں، بدنگاہیاں، بد کلامیاں، غیبت، چغلی، گالی، وعدہ خلافی، دھوکہ، فراڈ، رشوت، سود، ماں باپ کو ستانا، لوگوں پہ ظلم ڈھانا، حسد، بغض، کینہ، غرور، تکبر، یہود و نصارہ کے فیشنوں پہ چلنا، ان کے طور طریقے اپنانا، ان کی تعلیمات کو اپنانا، یہ آگے بھیج رہے ہیں۔ خدا را ہوش میں آؤ، اللہ فرما رہا ہر جان دیکھے آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تمہارے ہر کام کو جانتا ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک رہنا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ وہ رات جو قبر میں گزرے گی، جہاں نہ دوست ہوگا، نہ رشتہ دار، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بہن بھائی، کوئی نہیں ساتھ ہوگا، اس قبر کی یہ رات کو یاد کرو۔ اگر اللہ ناراض ہوا تو وہ رات کیسے گزرے گی؟ کہ حدیثوں میں ہے جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے ان کے کفن میں سانپ اور بچھو داخل ہو جاتے ہیں، فرشتے انہیں گرز مارتے، ان کی قبر میں آگ جل جاتی ہے، ان کی قبر میں آگ روشن ہو جائے، آگ بھڑکتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کی قبر کی راتیں کیسے گزرے گی؟ اور جن پر اللہ راضی ہوتا ہے ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اسے کہہ دیا جاتا ہے دلہن کی طرح سو جا۔ اب راستہ کون سا اپنانا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والا یا ناراض کرنے والا؟ تو راضی کرنے والا تو پھر عمل بھی ویسے ہو۔ یہی حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر جنتی کام نہیں کرتے، دوزخ سے بچنے کی آرزو کرتے ہیں مگر دوزخ سے بچنے والے کام نہیں کرتے۔ تو ہم ایسے بے وقوفوں میں شامل نہ ہوں، بلکہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ان کاموں سے بچے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کاموں سے دور رہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو پائیں۔ الحمدللہ تبلیغ اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے۔ یہ محفل ذکر اسی لیے ہوتی ہے کہ ہمیں سبق یاد کرایا جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم کافروں منافقوں جیسے نہیں۔ جب ان جیسے نہیں تو ان جیسے کام بھی ہمیں زیب نہیں دیتے۔
ہمیں تو مسلمانوں والے کام کرنے ہیں، صحابہ والے کام کرنے ہیں، تابعین والے کام کرنے ہیں، اولیاء اللہ والے کام کرنے ہیں، غوث پاک کی سیرت اپنانی ہے، داتا حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے، بزرگوں کا اسوہ اپنانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمانوں کے جو کاملین ہیں، ماہرین ہیں، راہبر و رہنما ہیں، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہم نے تو صحابہ کے دامن میں وابستہ ہونا ہے، ان کے دامن کو پکڑنا ہے، تابعین کے پیچھے چلنا ہے، اولیاء کاملین کے پیچھے چلنا ہے، بزرگان دین کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ بزرگان دین ہم جو کام کرتے ہیں، سوچ لو، غور کر لو کہ یہ کام جو ہے کیا کسی بزرگ نے کیا ہے؟ پھر تو کرو۔ کسی صحابی نے کیا ہے، کسی نبی نے کیا ہے، اللہ کی اس میں خوشی ہے تو کرو، وگرنہ وہ کام چھوڑ دو، چاہے اس میں لذت ہو، چاہے اس میں جتنا ہمیں فائدہ نظر آئے۔ نہیں، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور رسول کو راضی کرنے والے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ یہ محفل ذکر سجائی جاتی ہے، تبلیغی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، اسی طرح تبلیغی قافلے روانہ ہوتے ہیں، دین کی فکر پیش کی جاتی ہے، رسائل شائع کیے جاتے ہیں۔ تو آپ سے التجا ہے آپ تبلیغ اسلامی سے مکمل طور پر وابستہ ہو جائیں، اس کے تبلیغی کاموں میں شامل ہوں، ذکر و اذکار کے اپنے ذکر و اذکار کی عادت بنائیں، اور اس سفر میں ساتھ ساتھ چلیں۔ انشاءاللہ تبلیغ اسلامی کا دینی ماحول ہمیں دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ ماہانہ محفل ذکر تو سجتی، اور آپ یہاں پابندی سے تشریف لاتے ہیں، تو تبلیغ اسلامی کی طرف سے جہاں یہ محفل سجائی جاتی ہے، درس ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، تبلیغی قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ اور اب 5 فروری کی چھٹی آ رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ تو پکنک کا پروگرام بنائیں گے، دعوتوں کا پروگرام بنائیں گے، ادھر جانا ادھر جانا، کھیل کود کا پروگرام بنائیں گے۔ ہمارا کھیل کود اور یہ آوارہ گردی اور عیش و عشرت اس میں پڑھنے کا کام نہیں، ہمارا کام تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ کے دین ہمیں محبوب ہے، ہم دین کی فکر کریں، ہم دین پر عمل کریں، ہم دین کی تبلیغ کریں۔ ویسے تو ہم روزانہ دنیا میں مصروف رہتے ہیں، اگر ایک چھٹی دنیا کے کاموں سے مل گئی اسے پھر دنیا کے کاموں میں لگا دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو عقل مندی یہ ویسے تو ٹائم مل نہیں رہا تھا، اب چھٹی کے ذریعے ملا ہے تو چلو اب اللہ کے دین کے لیے اس چھٹی کو خرچ کر دیتے ہیں۔ تو منگل کو 5 فروری کی چھٹی ہے اور اتوار کی ویسی چھٹی ہوتی ہے، بیچ میں ایک پیر کی چھٹی کرنی ہے۔ اس طرح ہمیں 3 دن مل جائیں گے، اور 3 دن کا ایک تبلیغی قافلہ جو ہے تبلیغ اسلامی کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے، جو 3، 4، 5 فروری اتوار، پیر، منگل کو انشاءاللہ تعالی یہاں سفر کرے گا شرک پور کی طرف۔ تو زیادہ دور بھی نہیں جانا، فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے، یہ آدھ پون گھنٹے کا سفر ہے اور وہ شرک پور چلا جاتا آدمی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سارے بھائی اب نیت ہی کر لیں کہ اب تک ٹالتے رہے، اب تو 2 چھٹیاں مل رہی ہیں، 1 چھٹی کرنی ہے۔ تو پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا، لوگ اس چھٹی سے فائدہ اٹھا کر بہت کچھ کریں گے، تو ہمارا اپنا خیال، ہماری اپنی ادا، تو لہٰذا ہم یہ چھٹیاں اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تو آپ میں سے کون کون بھائی یہ 3 دن کے لیے قافلے کے لیے جائے گا؟ ذرا کھڑا ہو جائے نا جی، کھڑا ہو کے اپنی زیارت کرائے، سب دیکھ لے کون کون ہمت فرما رہا ہے، کون کون نیت کر رہا ہے جی یہ 3 دن کے تبلیغی قافلے میں جانا۔ یہ جو اندر کمرے والے ہیں ادھر بھی کوئی کھڑے ہو کے زیارت کرائے نا جی۔ یہ جو دوسرے اندر کمرے میں نے جو ادھر دیکھیں جی، کوئی ہے نام نوٹ کرنے والا جی؟ ان کے نام نوٹ کر لیں، اس کمرے کے اندر والے، ادھر اس کمرے کے اندر والے، ادھر والے ذرا نام نوٹ کریں، تاکہ آپ کے نام کی جو لکھے جا رہے ہیں یہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی چھٹیوں کو اللہ کے دین پر قربان کر دیا اور یہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تیار ہو گئے۔
لکھ رہا ہے ادھر بھی نام لکھے نہیں لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جن جن کے نام لکھے گئے وہ تشریف رکھے، اور جو ابھی کسی کام کو یاد کر رہے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، آپ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کے دین کے لیے تبلیغ کے لیے چلے، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کام کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا. کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. دوسری گزارش، یہ 3 دن کا جو قافلہ ہے تو منگل کو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہاں مرکزی بیان ہوگا، اور بیان کے لیے میں نے حاضر ہونا ہے. تو وہ بھائی جو ابھی تیار نہیں ہوئے 3 دن کے لیے، چلے وہ 1 دن کی نیت کر لیں 5 فروری کی چھٹی کی، کہ وہ 5 فروری کا دن جو ہے شرک پور میں گزاریں اور پورا قافلوں کے ساتھ علاقوں سے آئیں. وہاں انشاءاللہ ہم اجتماع کریں گے مغرب کے بعد، اور عشاء کے بعد واپس آ جائیں گے. تو انشاءاللہ وہاں میری بھی حاضری ہوگی. تو جتنے یہاں پر مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اور سارے ہی ہیں، ان سب کو میری طرف سے یہ تاکید ہے، اور سارے مریدوں کو حکم ہے کہ کوئی بھی اس اجتماع میں ناغہ نہ کرے. وہ اس اجتماع کا جو انعقاد ہو رہا ہے شرک پور میں، یہ پہلا مرکزی اجتماع ہو رہا ہے، وہاں پر پہلا مرکزی اجتماع ہے. تو جو پیچھے بچیں گے یہاں سے ویگنیں چلائیں، گاڑیاں چلائیں، اور گاڑیاں بھر کے وہاں لائیں، تاکہ شرک پور شریف والوں کو بھی پتہ چلے کہ اس اجتماع میں شرکت کے لیے لاہور سے ہمیں یہ معاونت ملی ہے. تو آپ تشریف لائیں گے سارے بھائی؟ سارے بھائی آئیں گے؟ جو آج یہاں نہیں ہیں ان کو بھی جا کر بتائیں، ان کو بھی ساتھ لانا ہے. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کی سیرت کی ابھی کچھ مزید باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ محفل ذکر میں پھر ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ.